أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ یا 16 ماہ بیت المقدس جو قبلہ تھا اس پر کاربند رہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہودی اس چیز پر کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے مذہب کے بالکل قریب ہیں اور حق پر ہیں۔ پھر جب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیں، تو اس پر انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا اور اتنے پیچیدہ مسائل کھڑے کر دیے، پروپیگنڈا شروع کر دیا اور منفی باتیں دائیں بائیں شروع کر دیں۔ پہلا پاؤ تقریباً اسی پہ ہی آتا ہے، ان کی باتوں پہ ہی آ رہا ہے کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ تو مجموعی طور پر اللہ جل جلالہ نے جو مکمل تحویل قبلہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، یہودیوں کے نظریات، پھر مسلمانوں کی حقیقی طور پر جو اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا جو پیغام ہے اس کو مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہی ہیں، یا مسلمان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ پاک نے حکم دیا۔ سیقول السفہاء من الناس کہ رسالت کے شبہ میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ چیز پر بات کریں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا ہے جس قبلے کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جل جلالہ جہاں چاہیں جو سمت بھی متعین فرما دیں، کوئی اللہ پاک مجبور تھوڑی ہیں اس میں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کمال یہ ہے کہ امت محمدیہ کی یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ کو معتدل اور متوازن امت بنایا گیا ہے۔ اور تم متوازن کیسی امت ہو کہ آپ لوگ آنے والی جو پیچھے گزری ہوئی امم ہیں، پچھلی گزری ہوئی جو امتیں ہیں، ان کے لیے بھی تم شہداء بنو گے، ان کے لیے بھی تم، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہداء علی الناس لوگوں کے اوپر گواہ ہوں گے، کیا مطلب کہ کچھ انبیاء ایسے ہوں گی ان کی امتیں انکار کر دیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے، لیکن ان کی گواہی کے لیے امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بتلایا، یہ بات حق ہے اور سچ ہے، جیسے ہم وہاں پر موجود تھے، جیسے ہم نے خود سنا، جیسے ہم نے خود دیکھا کہ جو قرآن میں آ چکا وہ اتنا سچا اور اتنا پکا اور اتنا ایسے ہے کہ جیسے مشاہدہ ہو۔ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ علت جو ہم نے وجہ اور ریزن جو بتائی کہ ہم نے جو قبلہ بتلایا کہ اس کو کر لو، اس طرف آ جاؤ، ہم صرف اس میں پرکھنا یہ چاہتے تھے کہ قبلے کی کون مان رہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون مان رہا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قبلہ ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل اس کے پیچھے حکم ہے کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے کی طرف ہو یا بیت المقدس کی طرف ہو تو وہ حکم معتبر ہوگا، وہ جگہ معتبر نہیں ہوگی، تاکہ ہم جائیں ممن ينقلب على عقبیہ کہ کون پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل یا کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بالکل بھاری چیز تو تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو تحویل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ بھاری اور ثقیل چیز تو ہے،
لیکن جو دیوانے ہیں، ایمانی جذبات سے سرشار ہیں، ان کے لیے کوئی یہ بھاری نہیں ہے، وہ تو اپنی سارے جذبات دے چکے ہیں۔ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اللہ جل جلالہ، اب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کو اور مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، ہم نے 17 ماہ جو ہے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب یہ ہے کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوا، جو ہم نے عبادات کی ان کا کیا بنے گا؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارا ایمانی جذبہ، یا صلواتکم، تمہاری جو نمازیں ہیں ان کو ضائع کرنا نہیں، وہ ساری پچھلی مقبول ہیں۔ کیوں مقبول ہیں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ لوگوں کے اوپر رؤوف، بہت ہی زیادہ نرمی فرمانے والے، رحیم، بہت ہی زیادہ پیار اور رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ کیا کہ قاعدہ تو ان کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا یہاں تک ہے تو پچھلی ساری نمازیں دہراؤ، پچھلی ساری عبادات پوری کرو، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، پچھلی بھی قبول ہے، اگلی بھی قبول ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر ایک انداز ہے اللہ جل جلالہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بندے اور خالق کا تو ہے ہی ہے، مخلوق اور خالق کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے جب فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے اشتیاق اور انتظار رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو یوں دیکھ کے انتظار فرمایا کرتے تھے کہ کبھی جب جبریل امین اتریں اور کہہ دیں کہ آپ قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اللہ پاک نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار یا آپ کبھی کبھی اوپر انتظار اور اشتیاق میں رہتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ کے دل کی چاہت بھی یہی ہے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف ہونا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم ہو چکا کہ اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ موڑ لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی تم ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کہ پہلے یہ کہ کہیں اچھا چلو یہاں پر تو ہیں، سفر میں جو تھے وہاں پر کو احادیث میں آتا ہے کہ یہ تحویل قبلہ جو ہے وہ ظہر کی نماز میں ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ وہ عصر کی نماز سے قبل ہوا، کہ وہ قباء والا مسجد قبلتین بھی وہاں پر موجود ہے، کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر نماز پڑھی، جب وہاں پر پہنچے تو وہ نماز اسی قبلے کے مطابق پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران انہوں نے پیچھے سے کہا کہ قبلہ تو بدل چکا ہے، نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر دیا، اتنا زیادہ ان کا اہتمام تھا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آگے باتیں کرنی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے یا ایسا کیوں نہیں ہوا، تو اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے۔ یہ آواز گونج کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ کریں گے، باتیں کر رہی ہیں یا کریں گے، تو ان کا یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے یہ حق اور سچ تو یہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے حق اور سچ تو یہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تو پھر کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ غافل نہیں ہے، جو کچھ یہ کرتوت اور جو کچھ یہ باتیں کر رہی ہیں اللہ پاک کو پتہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور جو عیسائی تھے وہ بیت اللہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہوا؟ کہ بیت اللہ کی طرف۔ اب اللہ پاک نے جو پچھلی آیات گزری ہیں اس میں بھی یہی ہے، وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ آپ کو جیسے پہلے سے ہم نے ایک خصوصیت اور امتیازی شکل دی ہے، تو اس میں بھی آپ کو امتیاز ہے کہ آپ کا قبلہ، اور اس میں بھی ان لوگوں کو اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بیت المقدس سے بھی پہلے جو احترام والا گھر ہے، احترام والا مکان ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے۔ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے اندر بھی ان کو پتہ ہے اہل کتاب کو، لیکن کیا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ اہل کتاب کو سمجھانے کے لیے آپ بیٹھ جائیں تو بہت ساری چیزیں ان کو سمجھانا شروع کریں تو ان کو کوئی بات سمجھ میں آنی ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھنے کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلہ یعنی بیت المقدس
اور بیت اللحم اس کی طرف آپ بھی ان کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی طرف نہیں ہے اور یہودی عیسائیوں کی طرف نہیں ہے، یہ آپس میں بھی نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی چاہتوں کے اوپر عمل کر لیا جبکہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ حکم سے ہٹنے والے ہوں گے، بے انصافی والوں میں سے ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی عجیب مثال دی ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا جو ان کے پاس معیار ہے، جیسے ایک آدمی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہوئے کبھی شک و شبہ میں نہیں پڑتا کہ یہ میرے بیٹے کی صورت ہے، حتیٰ کہ اپنے اولاد کی تو خاصیت اور صفات اور ان کے مزاج اور انداز سے بھی واقف ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو دور کی بات ہے کہ ان سے پہچان نہیں ہو پا رہی، حقیقت میں اندر کا معاملہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، ان کے دلائل پہ نہ آئیں، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز پہنچی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ کو شک شبہ میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے جو سمت ہے، اب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی سمت ہے، اس نے اپنی اس سمت کو اپنایا ہوا ہے۔ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ نیکیوں کی طرف کرنا ہے، آپ اپنی نیکیوں کی اور عملی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ جل جلالہ تمہیں لے کر ہی آئیں گے، اللہ پاک ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہیں۔ یعنی آپ نے تو مسئلہ ہی کھڑا کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی منہ کرو، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک توجہ ہے، اپنا اپنا ایک محور ہے، رخ ہے، لیکن آپ اپنے اعمال کرو۔ اب ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑتے رہو، یہ جو باتیں کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں، ان کو آپ کرنے دیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم سفر یہاں پر آیا ہے کہ آپ کو اگر سفر پہ آپ نکلیں تو تب بھی آپ کو وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف ہی آپ کو اپنا چہرہ اور رخ کرنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جل جلالہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تاکید کے لیے آیا ہے کہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی آپ سفر کے لیے نکلے تو مسجد حرام ہی کی طرف آپ کو منہ کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ تھوڑا سا شبہ یہ ہوا تھا، یہ جو حکم ہے شاید مدینہ المنورہ والوں کے لیے ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہاں پہ واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ کی طرف نہیں جاتے۔ حکم یہ ہے کہ تاکید مزید اور تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ آپ حضر میں مقام پہ ہیں یا سفر پہ ہیں، آپ کو وجہ کا شطر المسجد الحرام، چہرے کو مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہوگے تو آپ کو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت اور جھگڑے کا موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو اپنے اوپر بے انصافی کرنے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان کی ان باتوں سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ وَاخْشَوْنِي، بس مجھ سے ہی ڈر ہونا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں اپنی نعمتوں کے انبار آپ پہ لگا دوں گا، آپ پہ نشاور کر دوں گا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دوں گا۔ اگر ترجمہ کریں کہ اپنی نعمتوں کی فراوانی، دہانے کھول دوں گا اور فراوانی کر دوں گا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا ہی شکر کرو، ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، آپ میں سے جیسے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کا فریضہ بتلایا، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری نشانیاں یعنی تلاوت قرآن خود بخود ایک حکم ہے، تلاوت خالی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مستقل طور پر حکم ہے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس مبالغے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس قرآن کا کیا فائدہ جی جو ترجمے کے ساتھ نہ ہو، فہم کے ساتھ نہ ہو۔ فہم اور ترجمے کا ایک مستقل حکم ہے، لیکن اس کی ادائیگی کی درستگی اور خالی پڑھنا اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارا تصفیہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے تصوف اور خانقائی نظام اور سلیقہ اور تہذیب سکھلانا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت تمہیں سکھاتے ہیں۔ یہاں پر پڑھانے کا لفظ نہیں فرمایا، کیونکہ پڑھائی سے تعلیم الفاظ بڑھتے ہیں، جو سیکھنا ہوتا ہے وہ زندگی سے زندگی سیکھنی ہوتی ہے، الفاظ سے الفاظ آتے ہیں۔ تعلیم جو ہوتی ہے علم یعلم، تعلیم جو ہے وہ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نزلت فی قتلى بدر من المسلمین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیات کیونکہ مدینہ المنورہ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں اثرات مکہ موجود ہے، یعنی ابتدائی زندگی میں بھی گہما گہمی ہی ہے، یعنی سکونت اور افراتفری کی بین ہے، درمیان ہے۔ اب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان جو ہے وہ 14 شہید ہوئے، ان میں سے 6 من المہاجرین، 6 مہاجرین میں ہیں، و8 من الانصار، اور 8 انصار میں سے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مشکلات پڑتی ہیں، کیونکہ غزوہ بدر جہاں پہ ہوا اس سے پہلے بھی ایک تسلسل ہے غزوات کا، اس کے بعد بھی ایک تسلسل ہے۔ اب جو اصل چیز بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک تو یہ ہے کہ خطاب ہے ایمان والوں کو، تم صبر کرو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ قطعاً صبر کے منافی نہیں ہے کہ رونا آ جائے یا یہ ہے کہ آنسو بہہ جائیں۔ صبر کا یہ ہے کہ تکلیف نہ ہونا، یہ بھی صبر کا مطلب نہیں ہے۔ تکلیف بھی ہوتی ہے، اس پہ رونا بھی آتا ہے، اور اس کی تکلیف پہ ہچکیاں بھی لگتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صدمہ پہنچا ہے، صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ تکلیف پہنچتی نا، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ اونچی بات تو نہیں کرتا، ہارٹ کا آپریشن ہو، کوئی بازو کا آپریشن ہو، جو بھی ہو تکلیف برداشت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہیں، صدمے پہنچتے ہیں، اس پہ تڑپ رہا ہے، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، لیکن ہائے ہائے میں شکوہ نہ ہو، ہائے ہائے میں بھی شکوہ نہ ہو، الفاظ کے ساتھ انداز کے ساتھ بھی شکوہ نہ ہو۔ بس یہی ہے کہ صبر اتنا ہی ہے۔ باقی وہ صبر کا تصور یہ منافی نہیں ہے کہ آنسو کا بہہ جانا اور رونا، والصلاۃ، نماز کے ساتھ بھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی پریشانی ہے تو نماز میں کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جو وہ صبر ہے اگر رونا آ بھی رہا ہے تو اس کو بھی نماز میں منتقل اس رونے کو کر لیں گے تو اس رونے کی قیمت بن جائے گی، اس رونے کی نماز کی نسبت کی وجہ سے قیمت ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ مع الصابرین۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے ملنا ہے، باقی جتنے ہیں ان کے ساتھ تعداد ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ملنا ہے، لیکن ہے بہت مشکل۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا صبر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن صبر کرنے کے بعد جب اس کا وہ پھل اس کو مل چکا ہوتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے لاشعوری طور پر صبر کیا تھا تو اس پر مجھے ملا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ غزوہ بدر والے ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، مارے جائیں، ان کو کسی صورت میں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تمہیں احساس نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ جی کیسے ہیں؟ ان کو تو ہم نے خود دفنایا۔ وہ کیسے ہیں؟ ان کے جسم تو ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ جی کیسے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا
وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہیں جیسے بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کا نظام بنا دیا۔ اللہ پاک اب فرما رہے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانیں گے، کن کن چیزوں کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر آئے گا تمہارے اوپر، اللہ کا ایک دستور ہے، وَالْجُوعِ، اب کیا ہے کہ بھوک آئے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال ختم ہو جائے گا، والانفس والثمرات، جانیں بھی چلی جائیں گی، اور ثمرات، جیسے ابھی ان دنوں میں، پچھلے دنوں میں کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آزمایا، گندم کتنی جو ہے والثمرات سے ہم پہچان رہے ہیں کہ اب کسان شکوہ کر رہا یا اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے کہ خرچے بھی پورے نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں ہوا، ان تمام میں کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، وہ جس پہلو سے بھی ہیں صبر میں ہیں، شکوہ نہیں ہے کہ ہم راضی ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، وہ لوگ جن کے اوپر مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم بھی للہ، اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک چیز چلی گئی، اس چیز پہ کیا رونا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بھی تو ادھر جانا ہے، بیٹا چلا گیا مجھے بھی تو وہیں پہ جانا ہے، ثمرات چلے گئے، کھیتی چلی گئی، مجھے بھی تو وہیں پر جانا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون صبر کرنے والا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جل جلالہ جب بھی کسی کا کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، اللہ جل جلالہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو، یا یہ ہے کہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے بندے نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نے ان کا جگر لیا، اور اس جگر لینے پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جگر کیا چیز ہے، ہم خود جانے والے ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کے درمیان میں بیت الحمد، بنوا لہ بیتن وسموہ بیت الحمد، ایک گھر تیار کر لو، اس کا نام بیت الحمد رکھ لو، وہ جنت کے وسط میں اس کے لیے ایک دفعہ انا للہ پڑھنے کے اوپر ملتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک دن میں اس کو کئی صدمے پہنچے ہیں، یہ ایک صدمے کی جتنی دفعہ اس کو یاد آئی ہے اور جتنی دفعہ یہ انا للہ پڑھے گا اتنی دفعہ اس کے لیے گھر تیار کیا جائے گا۔ اور اس کی تشریح میں آتا ہے اگر اس کو 10 سال کے بعد دادا ابو یاد آئے، 10 سال کے بعد بیٹا یاد آیا، 10 سال کے بعد کوئی عزیز یاد آیا، اس پر انا للہ پڑھا تو تب بھی اس کو ویسے ہی ملے گا جیسے پہلی دفعہ ملا تھا۔ یہ کیونکہ ترجیحات سوچ اسلام ہے، باقی زندگی تو وہی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی شاباشیں ہیں ان کے لیے، خاص رحمتیں ہیں، من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی سمجھدار لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ جو ہیں انہی کو سمجھ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیسے دوستی نبھانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا منسوب ہے آدم علیہ السلام، صفی اللہ آدم، اور مروہ جو ہے مرأتن کہتے ہیں منسوبا الی امرأتہ، آدم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ان کی طرف یہ منسوب ہے، صفا اور مروہ یہ نام منسوب ہے۔ اب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں زمانہ جاہلیت میں 2 بت پڑے ہوتے تھے۔ اب جو مسلمان تھے انہوں نے جب طواف کرنا تھا، آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ وہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے جا رہے، تو وہاں پر تھوڑا سا شک و شبہ یہ ہے کہ یہاں تو بت پڑے ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو، بت اٹھا لیے گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک کے زمرے میں آئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیاں اور علامات اور شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے کعبے کا اور جو عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ طواف کرے۔ لا حرج ویسے کہتے ہیں مستحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے کر لے نہیں، لیکن وہ واجب ہے وہاں پر اور اساس میں سے ہے، کرنا ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے لا حرجہ کہ اس کو پس منظر کو یاد کریں کہ اللہ پاک نے فرمایا بتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو کر لینا چاہیے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی خوشی نیکی میں زیادہ کرے گا تو اللہ جل جلالہ قدردان ہیں اور اللہ جل جلالہ علیم جاننے والے بھی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی ایک چیز میں نے آپ ساتھ لینی ہے ساتھ ساتھ کہ ترجمہ ہمیں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو جائے، کلام اللہ سے محبت ہو جائے، بس ہمارا مقصد، زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، یہ رات کا جاگنا بھی ہو جائے، اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے ایک ایک لفظ کے اوپر۔ اب یہ کہ فإن اللہ شاکر علیم، تطوع کہتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد نبوی کے سامنے
وہ عرب کو کہتے ہیں متوع، ہذا متوع، نیک کہتے ہیں جس کو ہم صوفی کہتے ہیں نا، اور یعنی کہ نیکیوں میں زیادہ بڑھنے والا اور نیکوکار کام کرنے والا، یعنی جو زیادہ کوئی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر مجھے آپ ہیلپ کریں گے میری، کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں کر سکتا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس موقع پر آپ کو بھی دیے تھے، اچھا سوری کوئی بات نہیں، چلو میں کرتا ہوں۔ اس کو جو اس کے ساتھ احسان کر رہا یا اس کے لیے نیکی کر رہا اگلا بندہ بھول جاتا ہے، لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شاکر ایسا ہے کہ علیم جاننے والا ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے لیے کیا تو آپ کو ان کا وہاں پہ بدلہ ملنا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی، بعد میں نہیں ہونی او ہو اس کو جو ادھر کر لیں، اس نے تو بڑے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں، اللہ یاد احسانات اللہ پہ تو نہیں، مطلب ہے کہ اس نے ہمارے دین اور اس پہ اوپر اس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ایسا قدردان ہے کہ ان کو ان کی شکر گزاری اور قدر کا بھی پتہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، اور وہ لوگ جو لوگ چھپا لیتے ہیں، یکتمون الکتاب، اور یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، والہدا، اور ہدایت دی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم نے لوگوں کے لیے واضح کرنے کے بعد جب ہم نے سارا کچھ ان کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ جل جلالہ ان کے اوپر لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا نہیں ہوتا، استثناء ہے الا الذین تابوا واصلحوا، جن لوگوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف انابت کی، اور پھر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح بھی کی۔ ایک بندہ توبہ بھی کری جا رہا اور سود بھی کھائی جا رہا، توبہ بھی کری جا رہا اور گناہ میں بھی لگا ہوا ہے، تابوا واصلحوا، توبہ کر کے اپنی اصلاح اور درستگی کی، اور پھر کیا ہوا، وبینوا، اور انہوں نے واضح اپنا کیا، وَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کو میں معاف فرماتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں کہیں معافی کا ذکر آتا ہے، شان کریمی دیکھیے، جہاں کہیں بھی آتا ہے کہ فلاں نے توبہ کی یا توبہ کی اللہ پاک نے آفر کی، تو فا کے ساتھ عموماً آتا ہے، مطلب ہے کہ فوراً انہوں نے تابوا واصلحوا وبینوا، تو ایسے لوگوں کو تو میں پسند کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی تو میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ کیوں بتائیں جی؟ واو کا معنی وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو بہت زیادہ تواب ہوں اور بہت زیادہ رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، میرا کام ہے توبہ کو قبول۔ تواب یہ بتلا رہا ہے کہ دن میں 70,000 دفعہ بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو تواب ذات کہتے ہی اسی کو ہیں جو زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مسئلہ اب یہاں پر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت اگر کفر والی آ گئی تو بس پھر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ہے، آخری اختتام اس کا ایمان، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ کی ان کے اوپر لعنت۔ یہ جو سزا ہے نا اللہ کی طرف سے لعنت کی، کافی جگہ پہ آئے گی، وہاں پر ہم بیان کریں یا نہ کریں، یہ بہت بڑی سزا ہے، جہنم سے بڑی سزا اللہ کی لعنت ہے، جہنم سے، اور جہنم کی جتنی وادیاں ہیں اس سے بڑی سزا اللہ کی لعنت ہے، اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی، والناس لوگوں کی، اجمعین سارے کے سارے، خالدین فیہا وہ اس لعنتوں میں اور ان عذابوں میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے اوپر بعد الدخول قبل الدخول، مطلب یہ ہے کہ نہ ہی عذاب ان کا کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو 1 منٹ بعد داخل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب ادھر ہو رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، چلو یہ ہے کہ عذاب تو کم نہیں کیا جائے گا، کوئی 5 منٹ بعد ان کو دھکا دے دیں، جو ٹائم مقرر ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی لچک نہیں، کوئی سرکنا نہیں، کوئی بدکنا نہیں، اسی وقت ہی ان کو ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب اللہ پاک جب زمین کو گرم دلوں کو فرما کے اپنی ایک ہیبت اور جلال بتا کے پھر حقیقی مقصد کی طرف لاتے ہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مگر وہی ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا
کہ ایسا اب پیچھے ایک اور مزاج بھی چلو آپ سن لیں، تین ہماری چیزیں چل رہی ہیں، میں آپ سے یعنی گرامر کی طرف سے نہیں، عشقیہ اور فکری چیزیں میں آپ سے لے رہا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور یہی آپ کے سامنے بیٹھ کے ہی اللہ پاک یہ کھولتے ہیں۔ میں آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہماری چل رہی ہے صفت کے اوپر بات کرنا، صفت پہ ہم نے سوچنا، دوسرا یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی توبہ ہوتی ہے فوراً قبول کرنا۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک یوں ہی جہاں دمکاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بہت بہتر انداز میں پیار دیتے ہیں، 1 سے 2 آیت کے بعد فوراً پیار دے دیتے ہیں، فوراً اللہ پاک اپنی رحمت میں لے آتے ہیں۔ پیچھے آپ ترجمے میں ہی آپ ایک دفعہ کانپ گئے، میں خود کانپ گیا، لا یخفف عنہم العذاب هو الرحمن الرحیم، وہ تو بڑے میٹھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے رحمان ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ جو پکڑ آئی ہے یہ وماتو وہم کفار پہ ہے، ویسے پکڑ مارنا مزاج نہیں ہے، پکڑنا مزاج نہیں ہے، مزاج رحمان اور رحیم ہے۔ اب اللہ پاک اپنی قدرت اور آفاقی چیزوں میں کہ روزمرہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظریں اس کی عادی ہو چکی ہیں کہ آسمان ہے ٹھیک ہے، زمین ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ نظام محیر العقول نظام ہے جو عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ عقل موجودہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے تھک جاتی ہے کہ آسمان کا نظام کیا ہے، زمین کا نظام کیا ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام کیا ہے، اور بادلوں کا نظام کیا ہے، سمندروں کا نظام کیا ہے۔ سمندر سٹوریج بھی کر رہے، سٹور بھی کر رہے، سمندر اپنے اندر کشتیاں بھی چلا رہے۔ اللہ پاک نے یہ ان فی خلق السماوات، زمین اور آسمان کی پیدائش، والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور لیل اور نہار کس کو کہتے ہیں؟ رات اور دن، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ تجارت کی چیزیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ جل جلالہ اتارتے ہیں من السماء، آسمان سے، ما من ماء، پانی، فاحیا بالارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے اس بنجر زمین کو دوبارہ سے اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں؟ زندہ، وبث فیہا من کل دابہ، پھر اللہ پاک نے زمین میں ہر ایک رینگنے والے جانور کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا رخ بدلنا، والسحاب، اور بادلوں کا چلنا، والمسخر، اور بادلوں کا ہواؤں کے تابع ہو جانا، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کس قوم کے لیے؟ جو عقل والے ہیں، مستفیضین، جو اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ایک چیز میں آگے وہ آئے گا۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں جی یہ سن لیا، یہ جی، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا یہ زمین آسمان اور یہ جتنا نظام ہے یہ اللہ چلا رہے ہیں، لیکن بت بھی تو ہیں۔ اللہ پاک نے ایک تعجبانہ انداز میں فرمایا، بھائی اللہ کی قدرت دیکھی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی عقل ماری گئی، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ند اور انداد اور الہ مانتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک کو ناز ہوا ایمان والوں پر کہ ایک انہوں نے الہ بنایا اور ایک میرے دیوانوں نے الہ بنایا، لیکن وہ ان بتوں سے پیار تو کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ عجیب دیوانے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کے لیے کمال درجے کی محبت رکھنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، ہاں یہ جنہوں نے ظلم کیا، اور کیا ظلم کیا؟ وضع الشیء دون محلہ، ایک چیز جس چیز کے لیے ہے اس کو دوسری چیز کے لیے رکھنا یہ ظلم ہے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بتلائی دکھلائی، یہ اللہ کو ماننا چاہیے تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ مان رہی ہیں۔ جب کہیں گے عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ اللہ ہی کے تمام طاقتیں اور قوتیں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ جل جلالہ سخت پکڑ والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ اب کیا ہے کہ کوئی چودھری ہوتے ہیں، کوئی میاں ہوتے ہیں، کوئی سردار ہوتے ہیں، لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ ویسے ہی عقل والے ہوتے ہیں،
کچھ ان کی عقل میں بھی ان میں گرفت ہو جاتی ہے ان کو کہ وہ عقل والے ان کی سمجھ اور ان کی تعبیر کی وجہ سے ان کو وہ اچھے بھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت کیا ہوگا کہ یہ جو محتاط لوگ ہوں گے یہ بیزار ہو جائیں گے اور ان سے معافی مانگ لیں گے اور مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہاں بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان فائدہ نہیں دے گا۔ اگر لینی ہے ٹکر غربت اور پسنے کے ساتھ جو ہے اللہ کے مقابلے میں ان بڑے سرداروں کو اور بڑے لوگوں کو جو آپ کو معصیت پر مجبور کر رہے ہیں ان سے ٹکر لے لو۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، ہاں جب بیزار ہو جائیں گے یہ لوگ جن کو اتباع میں رکھا گیا، جو پیروی کر رہے تھے ان لوگوں کی، من الذین اتبعوا جن کی پیروی کی انہوں نے، ورأوا العذاب اور عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب اور ان کے تمام اسباب اور وسائل کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہاں ہمیں بھی ایک موقع مل جائے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ پاک ایسے ہی ان کے اعمال ان کے لیے ایک حسرت حال، وما ہم بخارجین من النار، وہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب جو ہے عام ہے، پہلے تھا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ ہے کہ عمومی خطاب ہے۔ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، مما فی الارض حلالا طیبا، پاک بھی، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں وہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان ان کو، ایک تو یہ تھا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال کر دی تھیں اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں، اس پر فرمایا یامرکم بالسوء والفحشاء، کہ مشرکین کو نیکی کے اوپر شیطان نے لگا دیا کہ طواف کرو اور ننگے ہو کر طواف کرو، کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ تو پاک ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کیا یہ سوء اور فحشاء کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، آپ ان چیزوں کے اتباع کرو جو اللہ جل جلالہ نے تمہارے اوپر اتاری ہیں، بلکہ کہا جن چیزوں کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے ہم اسی کے اوپر ہی ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر باپ دادا ہی پاگل ہوں تو یہ بھی پاگل ہوں گے، لا یعقلون ان کو عقل نہ ہوگی، ولا یہتدون ان کو بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں نے یہ کی تھی، خود تحقیق نہیں تھی، دو صفت کے ساتھ، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کو لے کر اپنے علماء کی بات کو بھی نہیں مانتے، کہ بھئی ہمارے علماء نے یہ کہا، کہتے یہ تو مشرکین نے کہا تھا، لا یعقلون، یہی مشرکین نے کہا کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، آپ بھی تو ویسے کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے ہم بھی کہا، لیکن دو صفتیں ہیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کو عقل نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو تو پھر ان کی نہیں ماننی، اگر ان کو عقل ہو اور ان کو ہدایت ہو اور ان کے پاس علم نبوت ہو اور نور نبوت ہو تو پھر ان کی بات ماننی ہے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، فرمایا کہ جنہوں نے کافر ہیں یہ اپنے بتوں کو، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ کسی جانور کو بلاتا ہے اور جانور ان کو کیا ہے کہ چیخ و چلا، پکارنا اور چلانا ہی ہوتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتے۔ اب کیا ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی عقل اور سمجھ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لبیک دل ہی دل میں کہہ دیا کریں، کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اور کھاؤ پاکیزہ کھانوں میں سے اور پاکیزہ چیزوں میں سے، اور وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ کھانے اور پاکیزہ رزق دیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال کر دی تھیں اور کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا جو مردار ہیں ان سے بچو، میتۃ مردار ہے، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا گیا ہو تو اس کو بھی نہیں کھانا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی لاچار ہو چکا ہے اور مرنے کے قریب ہے تو اس کو کوئی ناجائز چیز یا کوئی حرام کا کوئی لقمہ یا کوئی شربہ کچھ تھوڑا سا مل رہا ہے لیکن وہ پی سکتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، یعنی مزے اور لطف کے لیے وہ حرام نہ کھا رہا ہو بلکہ اس کو ایک گھونٹ پانی چاہیے اور وہ اس کی جگہ کوئی اور چیز ہے جس میں وہ تڑپنے اور مرنے لگا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے لیے اس کو 2 گھونٹ چاہیے اور وہ 2-3 بوتلیں چڑھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ صفت پہ غور کریں۔ اب یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ ہے، جب اس کو کوئی ایسی کیفیت آتی ہے، اگر اس کو حرام کا کہیں واسطہ پڑ بھی جاتا ہے تو اس کے دل میں اس کو کھٹکا ہی مار دیتا ہے، اوہو میں نے وہ کیوں کیا تھا، ایسے مجھ سے کیوں ہوا، پتہ نہیں میں 2 لقمے زیادہ تو نہیں لے لیے، پتہ نہیں میں نے 1 لقمہ زیادہ تو نہیں لے لیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ کا میں نے حکم پورا کیا یا نہیں کیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، زیادہ فکر میں نہ پڑو، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ادا کر لیا، باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والے ہیں، رحیم ذات ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ جل جلالہ نے کتاب میں سے اتارا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خرید لاتے ہیں ان کتاب کے بدلے میں دنیا کی چھوٹی وزارتیں خرید لیتے ہیں، دنیا کے چھوٹے پلاٹ لے لیتے ہیں اور جاگیرداری لے لیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ ہی بھر رہی ہیں، آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ جل جلالہ ان سے بات نہیں فرمائیں گے پیار اور محبت کی، ولا یزکیہم، اور ان کی تزکیہ نہیں فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ جی فرمائیے۔ اس کی تھوڑی تشریح کر دیں، تھوڑی قیمت ہے کہ اپنے پیٹوں میں جی، یہ اہل کتاب کے وہ علماء ہیں، اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو بات کو چھپاتے تھے، جو آتا تھا اپنا پیکٹ دیتا تھا کہ مجھے اس قسم کا دینی فتویٰ چاہیے، وہ اپنی کتاب کو بدل کر وہ کر لیتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کو نوکریاں دی ہوئی تھیں اور جنہوں نے جاگیریں دی ہوئی تھیں ان کے مطابق ان کے لیے وہ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو انہوں نے دنیا ساری کو لے لیا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، دنیا لے کر تھوڑے داموں میں اگر انہوں نے قیمت لگانی ہی تھی تو اس کی تو قیمت ہے ہی نہیں ہے، اور تھوڑے داموں میں لے لی، اور انہوں نے حقیقت میں یہ مال نہیں لیا، انہوں نے حقیقت میں اپنے پیٹ میں ٹھنڈی چیز نہیں ڈالی، کھانا پینا نہیں ڈالی، آگ کے انگارے ڈالے، اور اس میں جو سزا مل رہی ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو تھا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کے یہ جلدیں ہوں گی، یہ بڑی سزا ہے۔ وہ کیا ہے کہ علم کے باوجود لوگ ایسا کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک ان سے بات نہیں فرمائیں گے اور یہ ان کی بہت بڑی سزا ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم کا میں نے بتلا دیا، ان کا کون سا ان کے لیے عذاب ہے؟ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیسی تجارت کی؟ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خرید لیا کس کے بدلے میں؟ مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار،
اب اس کا یہ ہے سو شاباش ہے ان کی ہمت کو دوزخ میں جانے کے لیے کیسے با ہمت ہیں، فما اصبرہم، بہت صبر کرنے والے ہیں علی النار۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے تو کہتے ہیں واہ کیا ہے، اگرچہ وہ جا رہا ہے تو ان کو ان کی اس حماقت کے اوپر اللہ پاک فرما رہی ہیں فما اصبرہم علی النار، کیا انہوں نے ہمت کر لی، جرأت کر لی آگ سے ٹکر لیتے ہوئے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ جل جلالہ نے یہ کتاب بھیجی ہے حق اور سچ بھیجی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہیں، وہ بہت بڑی دور کہ قبلہ ادھر کیوں ہوا ادھر کیوں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ادھر ہوا یا نہیں ہوا، وہ باتیں کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کو کیا کرنا ہے، نیکی اصل کیا ہے کہ ایک شک کو پکڑ کر اسی کے ہی پیچھے پڑ جانا، جو حقیقی مقصد ہے اس کو چھوڑ دینا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مجرد اور خالی اللہ پاک فرمائے نیکی یہ نہیں ہے کہ کسی سمت میں تم کھڑے ہو جاؤ اور تم بہت بڑے مسلمان اور بہت بڑے نیکوکار ہو جاؤ گے۔ ولکن البر، لیکن حقیقی نیکی کیا ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ بنیاد ہے، اسی کو ہی سمجھ لیا۔ اور ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بہت ساری جو مستحبات چیزیں ہیں اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، جی واش روم میں جا رہے تھے مولوی صاحب نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی، خود چاہے فرض نماز نہیں پڑھ کے بیٹھا، خود جو حقیقی بنیاد ہے اس کو پڑھ کے نہیں بیٹھا، تجزیے تبصرے اس نے جی اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اس نے یہ کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ جو حقیقی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس نے مال کو دیا اپنے رشتہ داروں کو مال کی محبت کے ساتھ، یا دوسرا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافرین کو، وَالسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کو، وَفِي الرِّقَابِ، اور جو قیدی ہو چکے ہیں ان کی گردنیں چھڑوانے کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اخلاقیات آ چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایمان، پھر اعمال، پھر رہن سہن، جو اب ان کا معاملہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہے، اور جب کوئی وعدہ اور بات چیت کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اب یہ ہے کہ صبر کرنے والے کشادگی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، اور خوشحالی میں بھی، اور تنگ دستی میں بھی، وحین البأس، جنگ کے موقع پر بھی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کہا، سچا سمجھا، اور انہوں نے سچ کہا۔ واولئک هم المتقون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو تقوی والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اہل کتاب کیونکہ جو مدینہ المنورہ کے ارد گرد رہتے تھے ان کے نزدیک بھی قصاص پایا جاتا تھا، یہ جان کے بدلے میں ایک جان، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، یعنی برابر کا بدلہ۔ کسی نے ایک جان قتل کی ہے تو اس کی ایک جان قتل کی جائے گی، ایک نے کسی کا بازو توڑ دیا ہے تو اس کا بازو توڑا جائے گا، ایک نے کسی کی آنکھ نکال دی ہے تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ دینا، برابر کا دینا۔ بنی اسرائیل اور یہ اہل کتاب تھے، ان میں بھی یہ چیز تھی، لیکن ان کا حکم تو تھا، لیکن حکم وہ لاگو نہیں تھا۔ مطلب اگر کوئی امیر قتل کر دیتا تو غریب سے نہیں ہوتا، اگر یہ ہے کہ کوئی آزاد غلام کو کر دیتا، مطلب یہ ہے کہ وہ امیری غریبی کے چکر، غلامی اور آزادی کے چکر میں حکم تو تھا لیکن وہ لاگو نہیں تھا۔ اسلام نے ایک تو یہ والا حکم دوبارہ سے جاری کیا، اور ساتھ میں اسلام نے جتنی بھی پہلی شریعتیں آئی ہیں ان کا متبادل اسلام نے کوئی نہ کوئی نرمی والا پہلو بھی دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قصاص کا ہے، پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان بھی ہے، اگر وہ ورثاء معاف کر دیں فدیہ لے کر تو تب بھی ان کو یہ آپشن ہے، یہ اختیار ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے مقتولوں میں، قتل و مقتولین میں جو قتل عمدن کے بارے میں ہے اس میں قصاص لکھا گیا ہے۔ انتظامی امور شروع ہو چکے ہیں کیونکہ مدینہ المنورہ ہے،
اب یہ ہے کہ ایک ریاست قائم کی جا رہی ہے، اس ریاست کے قوانین بتلائے جا رہے ہیں کہ آپ جب آپس میں رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو غلطی سے بھی اگر کوئی ہوا عمدن جب کریں گے تو پھر یہ ہے کہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل آپ کو کرنا ہوگا۔ الحر بالحر واضح طور پر کر دیا، آزاد ہوگا تو آزاد اڑا دیا جائے گا، والعبد بالعبد غلام ہوگا تو غلام پکڑا جائے گا، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر معاف کیا گیا ہے اور اس کو نرمی ملی ہے تو پھر اس کو بھی انسانوں کی طرح دستور کے مطابق، معاشرے کے مطابق جو ہے ان کی دیت کا معاملہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ صلح کی جائے گی، اور دیت جو ہے وہ پوری کتنی ہے جس کے اوپر صلح ہوتی ہے اسلامک جو وہ دیت ہے وہ یہ ہے کہ 2916 تولے 8 ماشے چاندی، اور یہ 100 اونٹ کے قریب بھی، اونٹوں کی شکل میں آ گئی تو تقریباً 100 اونٹ بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اگر صلح نامہ ہو رہی ہے تو وہ والے جو ورثاء ہیں وہ 100 اونٹ دیں گے تو صلح نامہ ہو جائے گی، پورے خاندان کو نانی بھی یاد آ جائے گی، دوبارہ کوئی قتل بھی نہیں کرے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ کیا مطلب؟ قتل کے بدلے میں پہلی کسی امت میں اس کا متبادل نہیں تھا، قتل ہی تھا، یہ تخفیف تمہارے لیے ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو کوئی اس کے باوجود بھی حد سے تجاوز کرے گا عذاب علیم، دردناک اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے اس زندگی میں کیا ہے؟ حیات ہے، یعنی یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کی عقل ہے وہ کیا ہے کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک کے بدلے میں، اگر جو پاگل ہیں وہ کہتے ہیں ایک بندہ تو چلو قتل ہوا، دوسرے کو کیوں کر رہے ہیں؟ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قتل ہوا ہے دوسرے کو کیا جائے تاکہ 100 ہونے والے قتل بچ جائیں گے، 1000 ہونے والے قتل بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس قصاص کو حیات فرمایا ہے، یا اولی الالباب، عقل والوں کو، خطاب ہی عقل والوں کو کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے شروع میں وراثت کے احکام تھے، انتظامی امور میں سے ایک امر جو ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وصیت کا ہے اور وراثت کا ہے۔ شروع میں جب وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے تو ایک حکم چلتا تھا، مشرکین کے ہاں بھی یہ چیز ہوتی تھی، جو فوت ہونے والا ہوتا تھا تو اس کا جتنا بھی مال ہوتا ان کے لڑکوں کو ملتا، اس کی اولاد کو ملتا، پھر کسی کو نہیں ملتا تھا۔ اس وقت احکام آنے سے پہلے یہ ایک حکم تھا، بعد میں یہ دوسری آیات جب آئیں تو تفصیل کے ساتھ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا کہ آپ میں سے کوئی مرنے لگے تو وہ وصیت کر جائے، اپنے والدین کو بھی کچھ ملنا چاہیے، سارا بچوں کو نہیں ملنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے بھی وصیت کر کے چلا جائے کہ تمہارے لیے فرض کیا گیا جب آپ میں سے کسی کے پاس موت آئے کہ ان طرح کا خیرہ، اگر اس نے کوئی مال، کوئی بینک بیلنس، کوئی پلاٹ کچھ چھوڑا ہوا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، سننے کے بعد کوئی اس وصیت کو تبدیل کر دے گا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا جو گناہ ہے ان کے اوپر ہوگا جو بدلنے والے ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ جل جلالہ سننے والے بھی ہیں، علیم۔ جی صفت پہ غور کریں، صفت پہ غور کریں۔ اب وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی، بیمار تھا، ہاسپٹل میں پڑا تھا، آخری وقت میں تھا، کوئی ایک دو کھڑے تھے، ان کو کہا کہ یہ ان کو دے دینا، یہ ان کو دے دینا۔ آپ آپس میں ان کی ڈیلنگ ہوگی، بندہ تھا مر گیا، بندہ تھا مر گیا، آپس میں ڈیلنگ ہو گئی کہ تھوڑے سے تو لے لے، تھوڑے سے میں لے لیتا ہوں، ان کو کہہ دیتے ہیں بھی یہ یوں ہوگی، یہ ایسے ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر اس نے کچھ کہا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک تو سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ اگر کسی اور نے نہیں سنا تو اللہ نے سنا ہے، کوئی اور نہیں جانتا تو اللہ جل جلالہ جانتے ہیں، کیونکہ قرآن عزیز جب حکم دیتا ہے، حکم کے اوپر عمل کرنے کے جو راستے ہیں وہ بھی دیتا ہے، اور حکم سے پتلی گلی نکلنے کے جو راستے ہیں وہ بھی بند کرتا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، کے سننے والی ذات ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اب یہ ہے کہ دوسری صورت ہے
کہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس نے وصیت تو کی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر یہ وصیت ہے، اگر میں ان تمام خاندان کو ایسا تقسیم کر کے دے دوں تاکہ ان دونوں میں جھگڑا نہ ہو۔ ان نے وصیت کر دی کہ میرے اس بیٹے کو دینی ہے، دوسرے کو نہیں دینی، وصیت کر دی کہ میرے باپ کو اتنی دینی ہے، باقی کو کچھ نہیں دینا۔ اب یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑا کوئی ایسی صورت ہونے والی ہے، اخلاص کی بنیاد پر کسی سے زیادتی نہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ ان کے درمیان میں اس سنی ہوئی بات کے خلاف عمل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ صلح کی بات کر رہا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم صفت پہ غور کر کے مجھے بتلائیں کیا ہے اس میں؟ جی آسان تھا، گڈ، کہ اب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس نے کر تو دیا لیکن کھٹکا اب اس کو پکڑ رہا ہے کہ بات تو یہ تھی کہ ایسے کرنی ہے، لیکن میں نے تو صلح کے لیے ایسا کیا کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے، آپ کی نیت درست ہے، زیادتی کرنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ جل جلالہ کیا ہیں؟ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کیے گئے کیا؟ روزے۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، اور لکا کا معنی ہوتا ہے آپ کے لیے، علیکم آپ کے اوپر، آپ پر، کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دماغ پر بھی روزہ، آنکھوں پر بھی روزہ، زبان پر بھی روزہ، کانوں پر بھی روزہ، یہ یوں ہے۔ علیکا یعنی ٹوپی ہوتی ہے، چادر اوپر ہوتی ہے، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے پیٹ کا روزہ نہیں ہے، پورے کے پورے جسم کا یہ روزہ ہے، تمہاری سوچ کا بھی روزہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ فرض کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز اٹھانا اور ادھر پہنچا دینا، کہتے ہیں یار بھاری نہیں ہے، کہتے ہیں 1 منٹ پہلے فلاں بندے نے بھی رکھی ہے، کل فروخ صاحب نے ادھر پہنچائی ہے، اچھا میں بھی کر دیتا ہوں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں سے پریشان نہیں ہونا، تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ لعلکم تتقون، علت بتائی جا رہی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ روزے میں صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، روزے میں مختلف پہلوؤں سے بندے کی ٹریننگ کی جا رہی ہوتی ہے، روحانی کورس چل رہا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ میں نے پہلے وہ کیا کہ قرآن عزیز جب حکم دیتا ہے تو آپ وہ دینا کہ حکم کے ساتھ قرآن جو ہے وہ حکم پر عمل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری ترغیب دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بزنس کا پوچھتے ہیں کہ یہ میں بزنس کر لوں، یہ لیپ ٹاپ کا بزنس کر لوں، تو اگلا بندہ جو اگر شفیق ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کر بھی لو، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں طلحہ صاحب، میرے ایک دوست ہیں فلاں صاحب، ان سے آپ خرید لیں، اور وہ ایسے ایسے۔ مطلب یہ ہے کہ مشورہ بھی دیا اور مشورے کے ساتھ 2-4 دکانیں بھی بتلا دیں اور حقیقی راستہ بھی بتا دیا تاکہ اس کو یہ کر لے۔ ایام معدودات، گنتی ہی کے تو دن ہیں، چند ہی تو دن ہیں، کوئی بات نہیں کر لو۔ یہ روزے کے اگر ہیں کہ ساری زندگی کے لیے تھوڑے ہیں، ہاں ساتھ میں کہہ دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں مریض اور بیمار ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وعلی الذین مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو اس کے سفر کے اور بیماری کے دن ہوں گے اس کو وہ دوبارہ روزے رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پہلے یہ تھا روزہ جب شروع میں آیا تھا 2 آپشن کے ساتھ تھا، اب ختم ہو گیا، 2 کے ساتھ تھا۔ آپ کے لیے آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ وہ ہوتا تو آپ نے سارے اسی آپشن پہ عمل کرنا تھا، مجھے پتہ ہے۔ وہ کیا تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو روزے کی ہمت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے، لیکن وہ حکم منسوخ ہوگا۔ اب جو ہے روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ فدیے کی کچھ شکلیں ہیں جس میں فدیہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے روزہ ہی رکھنا ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے دیں یا کھانا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کی بھلائی اسی کے لیے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، پھر بھی جو روزہ تھا اسی کو اس وقت بہتر کہا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں زیادہ دے دے بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ ہی تم رکھو، فدیہ تم نہ دو۔ لیکن یہ حکم ختم ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر ہے رمضان انزل فیہ القرآن۔ اب بیان ایام معدودات، ایام معدودات کون سے ہیں؟ گنتی کے دن، یہی رمضان کے دن ہیں، اور اس کو قرآن کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے
لوح محفوظ سے اپنے کلام کو لوح محفوظ تک ایک ساتھ رمضان المبارک میں اتارا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں مواقع کے مطابق اتارا، مکمل قرآن ایک دفعہ شہر رمضان میں ہی اتارا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، روشن دلیلیں بھی ہیں، ہدایت ہے، اور حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آپ میں سے جو کوئی بھی اس شہر کو یعنی اس کے چاند کو دیکھ لے اس تو روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ کا ازالے کے لیے فرما دیا کہ آپ میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے ان ایام کی دوبارہ عدت پوری، ان ایام کا جو معدود ایام ہیں ان کا جو روزہ ہے وہ مکمل کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ، اب یہ ہے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے اچھا جی میں سفر پہ تھا اب دوبارہ مجھے رکھنے پڑیں گے، اچھا چھٹی نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے آسانی والا معاملہ کیا، اگر حکم یہی رہتا کہ سفر میں بھی رکھو پھر کیا کر سکتے؟ اب سفر سے واپس آ چکے ہو، اب بیماری سے صحت کی طرف آ چکے ہو، اب اس کو گراں اور ثقل اور بھاری سمجھ رہے ہو، وہ دوسرے پہلو سے دیکھو کہ بیماری کے باوجود تمہارے حکم ہوتا کہ جو مرضی ہو جائے روزہ رکھو، جہاں مرضی جاؤ روزہ رکھو، اس نرمی کو نہیں دیکھ رہے، واپس آ کے اس چیز کو گراں اور ثقیل سمجھ رہے ہو۔ اللہ پاک نے نرمی والا معاملہ کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور ان گنتی کے ایام کو پورا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بندے بن سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ بات چل رہی ہے کس چیز کی؟ رمضان المبارک کی اور روزوں کی۔ اب اس میں اشارہ، اس میں جو بیچ میں آیت آئی ہے اس کا اوپر کے روزوں اور اس کے بیچ میں جو ایک ربط ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں بندے جب اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے تو اللہ کا بندوں کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے اور کیا انداز ہوتا ہے اور کیا ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس کو مختلف 2-3 پہلو سے، یہ جو ہے اس آیت کے آخر تک میں اس کی تھوڑی سی تشریح عام تشریح سے ہٹ کے کروں گا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ کے بارے میں میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہنا کہ میں قریب ہوں، میں سننے والوں کی، پکارنے والوں کی پکار کو خود سے سنتا ہوں، تو بس مجھے ہی تم مانو اور مجھے ہی پکارو، میرے اوپر ہی ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن پاؤ۔ وہ کا معنی ہوتا ہے اور جب کا معنی ہوتا ہے، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور اردو زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اگر اور ایک ہوتا ہے جب۔ ایک استعمال ہوتا ہے اگر اور ایک استعمال ہوتا ہے جب۔ ماں کہتی ہے کہ جب میرا لال آئے گا تو میں دیسی گھی کی روٹی اور دیسی گھی کی چوری کھلاؤں گی۔ ماں یہ نہیں کہتی کہ اگر میرا لال آئے گا، اگر نہیں کہتی، اگر میں شبہ ہے، اذا میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اذا سألک، لفظ ہی محبت سے شروع کیا جا رہا کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے۔ سألا فعل ماضی ہے، ماضی کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہوتا ہے اور فنش، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، وہ اور بات ہے کہ اذا جو ہے ماضی میں داخل ہو کے مضارع کے معنی دیتا ہے، وہ ایک اور قاعدہ ہے، لیکن بلاغتی نقطے کے اعتبار سے جب دیکھیں گے کہ ماضی جب ہوا تو وہ ایک دفعہ ہوا اور فنش ہو گیا، ختم ہو چکا، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ میرا بندہ زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہنا کہ میں قریب ہوں۔ اچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فرمایا یہاں پہ، اب جو اللہ کے بندے ہیں، اب عبادی میرے بندے، یہاں پر نمازی کا نہیں فرمایا، تہجد گزار کا نہیں فرمایا، نیکوکار کا نہیں فرمایا، وہ گناہگار اور بدکار کا نہیں فرمایا کہ بد لوگ، گناہگار لوگ میرے بارے میں پوچھیں، نہیں، جیسے بھی ہیں اگر بندے ہیں تو وہ میرے ہی بندے ہیں، عبادی۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ہی آ جائیں، انی میرے متعلق،
فإنی قریب، انا بلاغتی اعتبار سے شدت شوق کے لیے بھی آتا ہے، فإنی قریب۔ اچھا میں نے آپ سے جو معنی پہلے بتلا چکا ہوں، علیم کا بتایا تھا مسلسل، حکیم کا بتایا تھا مسلسل، اچھا کریم کا بتایا تھا مسلسل، اور یہاں پر اسی وزن کے اوپر آیا ہے قریب، اسی وزن کے اوپر آیا ہے قریب۔ مطلب یہ ہے مقترب بھی ہے، فإنی مقترب، میں تمہارے قریب ہوں، لیکن فإنی قریب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہنا کہ میں پہلے بھی قریب تھا، اب بھی قریب ہوں، اور آئندہ بھی قریب رہوں گا، گناہ کر کے تم ہی دور ہوئے تھے، فإنی قریب، میں تو قریب ہی تھا، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں خود سے قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک مزدور جب مل آنر سے بات کرنا چاہتا ہے تو درمیان میں کتنا ہوتا ہے، اس کو 10-15 دن لگ جاتے ہیں۔ ایک عام بندہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے کتنے دن اس کو لگ جاتے ہیں۔ اچھا اس ڈپارٹمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر سے ملتے ہوئے 15 دن، اچھے کسی انجینئر سے ملتے ہوئے اتنا، اور پھر اتنا ٹائم ملنا ہے، اسی ٹائم میں ہی بات کرنی ہے۔ اگر ٹائم ختم ہوا، آپ کو بات یاد نہیں رہی، آپ باہر آ چکے ہیں، دوبارہ جب اندر جائیں گے تو دوبارہ آپ کو دوبارہ سے ٹائم لینا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب کسی کے طبقات ہوتے ہیں، کوئی درجات میں ہوتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے واسطے ہوتے ہیں، لیکن مالک السماوات والارض اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں خود جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے۔ اذا دعان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مجھے پکارتا ہے تب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بڑوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، فون، یار یہ بھی کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا، دوست کو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ملنا تھا، یہ بھی کوئی ٹائم ہے آنے کا۔ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو ٹائم دیتا ہے۔ ایک ذات بڑی ذات ہے جو چھوٹے کو ٹائم دیتی ہے کہ 24 گھنٹے آن لائن ہیں، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ساری رات بات کر رہا ہے، اس کو آواز نہیں آئے گی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ آف لائن ہو چکے ہیں، اس کو یہ نہیں میسج ملے گا کہ آپ روز ہی اتنی دیر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، تب تک میں اسے جواب دیتا ہوں۔ تو بس میرے ہی بن جاؤ، میرے اوپر ہی ایمان لاؤ، اور کیا ہے کہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ابتدا میں یہ تھا احکام، یہ کیونکہ اوپر روزوں کے احکام ہیں، پھر روزوں کے احکام درمیان میں یہ جو آیت آئی ہے وہ یہ بتلانے کے لیے آئی ہے کہ روزوں میں جو دل آپ کے اللہ کی طرف ہوتے ہیں تو اللہ کا معاملہ بھی تو ایسا پیارا ہے کہ اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ روزوں میں پہلے یہ تھا کہ رات اگر ہو جاتی، رات میں اگر کوئی سو جاتا تو دوبارہ سحری نہیں کھا سکتا تھا اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ سو گئے، کچھ صحابہ کے واقعات آئے، اور یہ ہے کہ 24 گھنٹے روزے پہ رکھنا پڑا، اور پھر یہ ہے کہ سونے کے بعد جو ہے وہ بیوی کی ضروریات بھی پوری کرنی پڑی، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے اب حلال ہو گیا ہے کہ رات کے وقت میں اپنی خواتین کے پاس آپ رمضان المبارک اور روزوں کے دنوں میں جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ دونوں صورتوں سے ایک یہ ہے کہ لباس خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی آپ خامد بیوی کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے اور بیوی خامد کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ لباس سے یہ ہے کہ بندہ لباس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لباس اتارنے اور پہننے میں وہ جھجک محسوس نہیں کرتا، تو میاں بیوی کے بھی تعلقات اس درجے کے ہوتے ہیں کہ وہ لباس ان کو تشبیہ دے دی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ پاک نے جان لیا کہ تم سے کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو گئیں رات کے وقت میں، فتاب علیکم۔ کچھ لوگوں نے اس چیز کو، صحابہ کرام کی جو اس قسم کے تھے اللہ یاد والامان، انہوں نے ان قرآن، ایک بندے نے اللہ یاد، میں نے وہ کتاب پڑھی کہ صحابہ قرآن کے آئینے میں، یعنی اس قسم کی آیات لے کے
وہ آیات صحابہ کے خلاف اس نے تجزیہ اور تبصرہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو رحمت ہے، یہ امت کے لیے رحمت ہونا تھا، ان سے اللہ پاک نے غلطی کروائی، اگر ان سے نہ ہوتا تو آج بھی یہی حکم ویسے ہی ہوتا۔ یہ تو حکم ہے اللہ پاک نے، وہ کہتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس میں خیانت کرتے تھے، اگلا لفظ نہیں پڑھتے فتاب علیکم، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، ان سے کروایا گیا، وعفا عنکم، اور فتاب علیکم وعفا عنکم، معاف بھی کر دیا اور اپنے تعلقات بھی بحال فرما دیے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے دروازے اور راستے تو انہوں نے کھولے۔ اب یہ ہے کہ باشروہن، ان کے ساتھ تم مباشرت کر سکتے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب یہ ہے کہ رات کے وقت میں کوئی سو جاتا ہے تو تب بھی کھائے یہاں تک کہ سفید دھاری تمہارے لیے سفید دھاری تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ صبح صادق کے وقت میں کا وقت بتلایا جا رہا، رات کو اگر کوئی سو جاتا ہے تو سحری کرے، ورنہ پہلے شروع میں یہ تھا کہ اگر رات کو کوئی سو جاتا تو دوبارہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو رات کو روزوں کو لیل رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو اس وقت اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ جب آپ کہاں بیٹھے ہوں؟ اعتکاف والے تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، ادھر ہی دیکھی جا رہے ہیں۔ رانا صاحب ہمارے پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس لیے اس غور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم میرے لیے ہی آئے۔ انتم عاکفون فی المساجد، جب تم اچھا یہ حکم آپ جانیں گے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ گھر میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ آپ پس منظر میں جائیں۔ یہ جائز ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کا کھانا لانے والا، اس کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر سے کھانا لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اگر واش روم اور ایسی صورت مسجد میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے بھی ایسی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یعنی ایسی صورتحال میں اگر وہ گھر چلا جاتا ہے تو اس کو وہ والے احکام جو اس کے ازدواجی حقوق ہیں وہ والے سر انجام نہیں دینے چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ تجاوز کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب ہی نہیں جانا کہ آپ کہیں تجاوز نہ کر بیٹھو۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اللہ جل جلالہ اپنی آیات اور نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس۔ یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مال انتظامی امور کے لیے ہے، کہ آپ لوگوں کو جا کے کہتے ہو جی آپ کو بات بتلاؤں، جی بتلائیں۔ نیب والوں کو جا کے کہتے ہو کہ فلاں دوست ہے، اس کے گھر میں اتنی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے اور بینک میں اس نے نہیں رکھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی مال اور کسی کی جائیداد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے حکام تک فضول میں ان کی شکایتیں اور ان کی باتیں کر کے تاکہ ادھر سے بھی مجھے کچھ ملے اور ادھر سے بھی مجھے کچھ ملے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم حاکموں تک ان کی باتیں پہنچاؤ اور لوگوں کا مال جو ہے ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے تم کھاتے رہو گناہ کے طریقے سے۔ وانتم تعلمون، جب پہ تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ ناجائز طریقے ہیں اور ناجائز صورتیں ہیں اور اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کو ناجائز سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ آج ہم اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بغیر مال اور بغیر چیزوں کے، بغیر رشوت کے کام کروا ہی نہیں سکتا۔ جو کرواتا ہے اس کو وہ نانی یاد کرواتے ہیں اور وہ اس کو چکر لگواتے ہیں کہ یہ اس سے صرف جو مہر لگانی ہوتی ہے کمشنر کی، اسی پہ ہی اس کو ایک ہفتہ لگواتے ہیں، گھماتے ہیں کہ وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ چلو 200 روپیہ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو کروا دیتے ہیں، جی آپ کروا دیں، میں تو ایک ہفتے سے گھوم رہا ہوں۔ دراز نکالیں گے، کمشنر کی مہر ان کے پاس پڑی ہوتی ہے، وہاں سے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی طرح ہے نا، وہ ادھر سے نکالتے ہیں، اسی وقت لگا کے دے دی، پتہ نہیں اس نے دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ رشوت والے، اور اس پہلو کو اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یسألونک عن الأہلہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ آپ سے یہ سوال کریں گے حکمتوں کی کہ یہ جو حلال ہے وہ ہے چاند ہیں، یہ کم زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی حکمتیں اور علتیں آپ سے پوچھتے ہیں اور سوال کریں گے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان کو کہیں کہ یہ گھڑیاں ہیں، یہ پیمانے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ یعنی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چاند کی اس تاریخ کو جب چاند اس جگہ پہ پہنچے گا تو پھر میں آپ کو یہ چیز دوں گا، جب اس جگہ پہنچے گا تو تب میں سفر پورا شروع کروں گا۔ للناس والحج، لوگ گنتی کرتے رہتے ہیں، یہ چاند ہو چکا، یہ چاند ہو چکا، یہ چاند ہو چکا، اب حج کا مہینہ آ رہا، تو یہ مواقیت اور پیمانے اللہ جل جلالہ نے متعین فرمائے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اب یہ تھا کہ جو وہ تھے اہل کتاب تھے اور مشرکین میں سے بھی جو حج کی طرف جاتے تھے، اب ان کا یہ تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ جو حج کے لیے احرام باندھ کے چلا جائے وہ گھر میں واپس نہ آئے، واپس آ جائے گا، اور احرام اگر وہ اس نے اتار دیا، اس سفر کو ختم کیا، تو اس کا وہ سفر نہیں رہے گا، وہ دم کی صورتیں ہیں۔ لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے، سفر پہ چلا جایا کرتے تھے، یعنی حج کے لیے نکلے، راستے میں ان کو کام پڑ گیا، جو ان کا حقیقی راستہ ہے گھر کا اس سے نہیں آتے تھے، دیوار پھلانگ کے آ جاتے تھے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ